اور پھر ایک وہ مقام آ جاتا ہے وہ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے. اپنی ساری زندگی تو وہ اپنی خواہشوں کو دبا کر گزار دیتا ہے، اور پھر وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے، خواہش تو زندہ رہتی ہے نا. حدیث میں تو آتا ہے نا کہ انسان کی جو خواہش ہے، جو انسان کا پیٹ ہے، وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. خواہشات تو زندہ رہتی ہے نا. لیکن اب پہلے کیا تھا؟ پہلے تو اس کے پاس وسائل تھے لیکن وہ ان وسائل کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا. اب دو محرومیاں ہو گئی، ایک تو خواہش موجود ہے اور وسائل نہیں ہے. اب وہ اولاد کا محتاج ہے. اب وہ اولاد کی طرف دیکھتا ہے، یہ اولاد میری اس خواہش کو خود محسوس کرے، جیسے بچے کے کہے بغیر اس کے بچپن میں اس کے کہے بغیر میں اس کی خواہشوں کو محسوس کرتا تھا. ابھی الفاظ اس کی زبان پر ہوتے تھے تو میں اس کی خواہش پوری کرنے کی حد المقدور حد الامکان کوشش کرتا تھا کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر دوں. اب اس کے بڑھاپے کے ساتھ اس کی وہ خواہشیں بھی جوان ہو جاتی ہیں. عمر میں بڑھاپا اور خواہشیں شدت پکڑنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب وقت کم ہے. پہلے تو انسان یہ سوچتا ہے کر لوں گا، چلا جاؤں گا، دیکھ لوں گا، ابھی بڑی عمر ہے. پھر اس کو لگتا ہے کہ اب تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اور میری یہ خواہشیں ادھر کی ادھر رہ گئی. تو پھر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم والدین کو اگنور کر دیتے ہیں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو کر پھر ان کو بھول جاتے ہیں. جس نے ساری زندگی اپنی جوانی قربان کر دی ہمارے مستقبل کے لیے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اچھا، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ماؤں سے تو لاڈ کر لیتے ہیں، جن کے پاس ماں باپ جو نعمت ہے اللہ کی وہ میسر ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے باپ سے لاڈ کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، باپ سے محبت کا اظہار کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور فطری طور پر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر ایک ہچکچاہٹ آ جاتی ہے. بیٹوں کے معاملے میں بیٹیوں سے تو باپ اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں ان کے اندر ایک ہچکچاہٹ آ جاتی ہے. تو اگر جن کے پاس والدین، جن کے پاس والد میسر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ سے بھی محبت کا اظہار کریں. ان کو بتائیں کہ ابا جی اگر آج میں یہ تھوڑے بہت اگر پیسے کما رہا ہوں یا جس مقام جس مرتبے پر ہوں، ابا جی یہ آپ کی وجہ سے ہے. میں تو محتاج تھا کہ میں تو روٹی خرید سکوں، میں تو میرا تو بچپن سے لے کر جوانی تک اس مقام تک آپ نے مجھے کھلایا ہے. صرف یہ بول اپنے والد کے ساتھ، جن کے والدین حیات ہیں، وہ ان کے آگے اس بات کا اظہار کریں، اپنے والد کو یہ بات کا احساس دلائیں، ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں. اللہ کی قسم وہ اس میں خوش ہو جائے. اور اگر کوئی یہ کر کے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی والد کی آنکھوں میں، وہ اپنے والد کی آنکھوں میں نمی بھی محسوس کرے گا، صرف ان چند بولوں کی وجہ سے. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ اس نے جب اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیا اور اپنے اوپر جنت لازم نہ کروائی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس باپ نے، جس ماں نے ساری زندگی تمہارے لیے گزار دیا، وہ بڑھاپے میں تمہارے محتاج ہو گئے لیکن تم نے ان کی خدمت نہ کی. ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہیں اور میرے والد میرا مال ختم کرنا چاہتے ہیں. شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ میرا والد میرا مال خرچ کر دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ میرے مال سے تصرف استعمال کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے دیگر معاملات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ، کہ تم بھی اپنے باپ کی ملکیت ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہے، اور جب وہ مالک ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ جیسے چاہے تمہارے مال میں سے خرچ کرے. آپ تصور کریں نا، جن کے پاس اولاد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں اور بیٹے دے رکھے ہیں اور وہ گرو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. اب انسان ابھی بھی سوچے نا تو بندہ کہتا ہے یار میں اپنے بچوں سے پیسے مانگوں گا. انسان یہ ابھی سے سوچ، میں اپنی اگر بات کروں تو میں سوچتا ہوں کہ یار انسان کے پاس کتنے ذرائع ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، بھلے اولاد ہی ہو. ایک سوچ ہوتی ہے نا، ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے، مانگنا نہ پڑے. وہ شخص جس نے ساری زندگی آپ کو کما کر کھلایا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے وہ آپ کے آگے ہاتھ کٹ کے بیٹا مجھے پیسے دی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ اپنے والد کو، اپنے والدہ کو خود پیسے دیں ان کے کہے بغیر، اور ایسے نہ دیں ان کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر کے یہ اٹھا لیں. ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اب وہ خدا نہ خواستہ کوئی
ضائع شدہ مال ہے، اب وہ بوجھ ہیں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ ہمارے سروں پر سایہ ہیں، شفقت ہے، ہماری جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ کے راضی ہونے میں اللہ کا راضی نامہ ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم ہمارے والدین، ہمارا باپ، ہمارا والد ہم سے راضی ہونا چاہیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں، اور اللہ کی قسم اگر ہم ان کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہے، آپ سمجھے کہ وہ اپنے اس بڑھاپے میں وہ جوان ہو جائے، وہ ایسی ان کو محسوسات ہوں گے، ایسے احساسات ہوں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان کے لیے یہ احساس اپنے دل میں ہونا کہ میں کچھ ضائع شدہ فالتو چیز ہوں، میں بوجھ ہوں، یہ انسان کو ویسے ختم کر دیتا ہے۔ اور اولاد کی طرف سے اظہار محبت، ہم کتنے لوگ شادی شدہ ہیں، ہم اپنی جو ہم میں سے شادی شدہ ہے وہ اپنی بیویوں سے کتنا اظہار کرتے ہیں محبت کا، بار بار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کتنا زیادہ اظہار کرتے ہیں اپنی محبت کا جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جنت کے زینے ہیں، جنت کے راستے ہیں، جنت کی سیڑھیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی باپ سے محبت رکھنے والوں سے اس کے چلے جانے کے بعد بھی تعلق رکھنا ہے۔ سب سے بڑی نیکیوں میں سے یہ نیکی بتائی کہ جن سے باپ محبت رکھتا تھا، جن کے ساتھ رشتہ داری تھی، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار تھے، باپ کے دوست تھے، تعلق والے تھے، ان سے تعلق کو بحال رکھنا، اللہ کے نبی نے کہا یہ بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی۔